اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستانی جٹ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیا کریں، سبسکرائب کریں نہ کریں، لائک کریں نہ کریں، لیکن شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور یہ جو ان کے جھوٹ ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور بے نقاب ہو سکیں یہ لوگ۔ اچھا جی، اب میں آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ لاسٹ نائٹ مجھے ایک ہندو کی کال آئی تو بڑا غصے میں تھا کہ تم نے غالب کمال کی فوٹو کیوں لگائی، تو یہ کیونکہ اب میں نے تو اس فوٹو لگائی ہے اس کے چینل سے لی ہے، اس کی اسٹریم میں موجود تھی۔ اگر وہ ریڈ کر دیتا تو میں نہ لگاتا اس کی فوٹو، لیکن اس کے چینل میں موجود تھی۔ تو جب آپ کو اس کی فوٹو پر اتنا غصہ آ رہا ہے تو جب آپ قرآن پاک کو جلاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اسلام کے اوپر، تب آپ کی کہاں ہوتے ہیں؟ تب آپ کو غصہ نہیں آتا؟ جب اپنے پر آئیے تب آپ کو غصہ آ گیا، لیکن جب آپ لوگ یہی سارا کچھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اسلام پر، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا ذرا یہ کلپ سنیں، جب ایسی باتیں آپ لوگ کرتے ہو تو پھر تب آپ لوگ کہاں پہ ہوتے ہو؟ ذرا یہ کلپ سنیں آپ، ذرا پھر بات کرتے ہیں۔ آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ سنن نسائی کی دوسری جلد میں کتاب النکاح میں حدیث نمبر 3414 ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضور کے پاس ایک لونڈی تھی جس سے آپ ہم بستری فرماتے تھے۔ پھر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے پڑ گئیں، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کی ہے۔ یہ سورہ تحریم کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو کہ رسول اللہ کی اپنی بیویوں سے لڑائی کے بارے میں ہیں۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ذرا پہلی آیت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے اے نبی جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے تو اسے کیوں حرام کرتا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس لونڈی کا نام ماریہ تھا اور یہ کہاں سے آئی تھی؟ قبری ہے وہ یوں لکھتا ہے، پیغمبر اسلام کے پاس یابور نامی ایک ہجڑا بھی تھا جو مقوقس نے حضور کو ماریہ اور سرین نامی لڑکیوں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ ان میں سے ایک ماریہ نامی لڑکی تھی جسے آپ نے کنیز بنا لیا، دوسری سرین آپ نے حسان بن ثابت کو دے دی۔ تو اگر ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں سورہ تحریم کی پہلی آیتوں کی تفسیر، تو اس میں جو ہے وہ ابن کثیر لکھتا ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ حضرت ماریہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہیں حضور نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ نسائی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے کہنے سننے سے ایسا ہوا تھا کہ ایک لونڈی کی نسبت آپ نے یہ فرمایا تھا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ابن جریر میں ہے کہ ابراہیم کے ساتھ آپ نے اپنی کسی بیوی صاحبہ کے گھر میں بات چیت کی۔ اب اس نے بات چیت لکھ دیا یہاں پہ، حالانکہ یہ ترجمہ کرنے والے نے بات چیت لکھا ہے، تبری نے عربی میں جو ہے سیکس ہی لکھا ہوا ہے، کہ جس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر اور میرے بستر پر چنانچہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو انہوں نے کہا جی سن لیا آپ نے، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے سنن نسائی میں، تو یہی پر انہوں نے جھوٹ بول دی ہے۔ یہ ایک حدیث نہیں، ایک روایت ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کلپ دھیان سے نہیں سنا تو آپ دوبارہ سے جائیں، واپس جائیں اور کلپ کو سنیں دھیان سے، کلپ کو دھیان سے سنا کرے تو آپ کو جو بھی میں بات کہوں اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو جہاں سے انہوں نے شروعات کی کہ یہ ایک حدیث ہے سنن نسائی میں، یہیں پر انہوں نے پہلا جھوٹ بول دیا، یہ حدیث نہیں بلکہ ایک روایت ہے۔ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو ایک تو یہ بات پہلے کلیئر ہوگی کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور صحیح ستہ کی جتنی بھی میری کتابیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم جتنی بھی 6 یہ کتابیں ہیں مین حدیثوں کی، اس میں کوئی بھی حدیث جو ہے وہ ایسی نہیں ملتی۔ ہاں تاریخ کی کتابوں میں کچھ واقعہ ضرور ملتے ہیں، لیکن وہ بھی بے سند واقعات ہیں، ان کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو یہ آیات یہ آپ لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی ہیں سورۃ تحریم کی، جن آیات کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، آپ بھی وہ پڑھ لیں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ایک اس بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجش جو ان کی ایک زوجہ تھی، ان کے گھر میں جاتے تھے اور شہد پیتے تھے، تو اس شہد پینے کے لیے تھوڑا زیادہ دیر ٹھہر جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر یہ پلان بنایا کہ ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی کے قریب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغفیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دوبارہ شہد نہ پیوں گا اور یہ بات کسی کو بتانا نہ۔ تو حالانکہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ امت بھی اس کو حرام سمجھنا شروع کر دے اور شہد پینا چھوڑ دے۔ تو یہی راز کی بات تھی جو انہوں نے ایک بیوی سے بتائی، اور انہوں نے پھر آگے بتانا سٹارٹ کی کہ یہی بات تھی وہ راز کی جو آگے ذکر چل کے آتا ہے
کہ یہ جو ہے شہد میں نے حرام کیا، خود پر یہ بات کسی کو بتانا نہ۔ اور قرآن پاک میں بھی یہ آیات اسی لیے آئی، حالانکہ انہوں نے صرف اپنے لیے حرام کی تھی، یہ کوئی شریعت نہیں تھی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ کوئی شریعت میں نہیں، یہ کہ سارے مسلمانوں کے لیے انہوں نے حرام نہیں کیا تھا، لیکن صرف اپنے لیے انہوں نے حرام کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آیات آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو ان کے بعد جو ان کی امت تھی آنے والوں نے کیا کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ حرام ہے۔ تو اسی ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی شاید پینا چھوڑ دیں کہ یہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات قرآن کریم میں نازل کی۔ اور اس سے یہ بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو کوئی چیز اللہ تعالیٰ حلال کر دیں اس کو کوئی بندہ حرام نہیں کر سکتا اپنے لیے، چاہے وہ خود نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو تفسیر ابن کثیر کی انہوں نے بات کی، انہوں نے ایک واقعہ تو نقل کر کے سنا دیا جی تفسیر ابن کثیر صاحب یہ لکھتی ہے، حالانکہ انہوں نے غلط کہا۔ تفسیر ابن کثیر صاحب وہ جو انہوں نے واقعہ بتایا تھا لونڈی والا، وہ لکھ کر نیچے لکھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا اترنا آپ کے شہد حرام کر لینے پر تھا۔ صحیح بخاری میں اس آیات کے موقع پر کہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے تھے اور اس کے ہاتھ سے ذرا سی دیر وہاں ٹھہرتے بھی تھے۔ اس پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ کہیں کہ یا رسول اللہ آج تو آپ کے منہ سے گوند کی سی بدبو آتی ہے، شاید آپ نے مغفیر کھایا ہو۔ چنانچہ ہم نے یہی کیا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا ہے، اب قسم کھاتا ہوں کہ نہ پیوں گا، یہ کسی سے کہنا مت۔ تو یہ اصل سارا واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ شہد وہ پیتے تھے اپنی ایک بیوی کے گھر میں، تو اس لیے یہ آیات نازل ہوئی، نہ کہ وہ لونڈی والی بات ہے۔ اور وہ لاجیکلی بھی کچھ سینس نہیں بنتی کہ حضرت عمر کے گھر، حضرت عمر کی بیٹی کے گھر، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم وہاں پر لینے کے آئیں گی، تو وہ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی اور نہ اس کی کچھ سند ہے، اور سارے تقریباً پوری امت کا جمع ہے کہ وہ واقعہ غلط ہے، کوئی بھی اس کو نہیں مانتا۔ اور پہلے کہ یہ اب تفسیر ابن کثیر صاحب ہو گئے، امام بخاری، امام ابو داؤد صاحب نے اس کو غلط ہی کہا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے آپ لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں ٹھہرتے تھے، ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے مل کر صلاح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغفیر ایک خاص قسم کے بدبودار خون کی مہک آتی ہے، کیا آپ نے مغفیر کھایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک یہاں تشریف لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے زینب بنت حجش کے ہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، کہ اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں خود عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث میں ہے۔ تو جو یہ واقعہ کر رہی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں اور جو آیات کے نازل ہونے کے موقع پر موجود تھی، تو یہ ان سے جب حدیث آ گئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی اور سے مروی کوئی روایت نہیں لی جائے گی۔ تو یہ حدیث ہو گئی ایک، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تفسیر مودودی میں، تو اس میں بھی لکھتے ہیں کہ امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملہ میں حضرت عائشہ کی حدیث نہایت صحیح ہے اور حضرت مریم کو حرام کر لینے کا حصہ کسی عمدہ طریق سے نقل نہیں ہوا۔ امام نسائی جن کی وہ روایت کہہ رہے تھے سنن نسائی میں ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات یہ شہد والی ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ آیات ماریہ کے معاملہ میں نہیں بلکہ شہد کے معاملہ میں نازل ہوئی۔ قاضی ابو بکر بن العربی بھی شہری کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدر الدین عینی کی ہے۔ ابن حمام فتح القدیر بھی کہتے ہیں کہ شہد کی تحریم کا قصہ صحیح ہے، محمود حضرت عائشہ سے مروی ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اس لیے یہی زیادہ قابل اعتبار۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کے اوپر اور حرام کر لینے کے لیے بارے میں نازل ہوئی۔ تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت شہد کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ کہ لونڈی کے لیے۔ وہ تاریخ کی کتابوں میں کچھ لکھا ہے لیکن وہ بے سند ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ لکھا تو بہت کچھ ہوا ہے، اب کوئی بھی بات کو لکھ دے بعد میں تو کچھ ضروری تو نہیں اس کو ٹھیک مان لیا جائے۔ اگر آپ لوگ آج ملحد ہو، آپ اسلام کے بارے میں کچھ لکھ دو کہ ایسا ہے، تو ضروری تو نہیں وہ سچ ہو جائے گا کسی کے لکھنے سے۔ دیکھا تو یہ جائے گا کہ کیا اس وقت کے جو امام تھے، جو لوگ تھے، صحابہ تھے، وہ کیا بلیو کر رہے تھے۔ تو سارے لوگ یہی بلیو کر رہے ہیں کہ یہ شہد والی بات ٹھیک ہے، دوسرا جو واقعہ ہے وہ غلط ہے۔ تو انہیں کچھ شرم نہیں آئی، انہوں نے ایک واقعہ تو نقل کر کے پوری ویڈیو بنا دی، لیکن دوسرا جو صحیح واقعہ ہے وہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری پکچر کیوں لگائی، اتنا غصہ کرتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو ایک پکچر لگانے پہ اتنا غصہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ میں نے کوئی غلط نیت سے نہیں لگائی تھی، میرے پاس وہ موجود تھی تو میں نے لگا دی۔ تو جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اسلام پر تو پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں ہم سے کہ ہم آپ لوگوں پر غصہ بھی نہ کریں، آپ لوگ جھوٹ بھی بولو اور ہم غصہ بھی نہ کریں۔ تو بھائی آپ تھوڑا اپنے معیار تو دیکھ لیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ آپ اتنا زیادہ اگر جھوٹ بولو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے نا، کتنا بندہ صبر کرے گا۔ حالانکہ میں نے تو اس نیت سے نہیں تھی لگائی کہ آپ کو کوئی آ کے مارے یا وہ کرے، میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی مارے۔ ہم تو آپ کو انشاءاللہ علمی طریقے سے بھی جھوٹا ثابت کریں گے، کیونکہ آپ لوگ بولتے ہی جھوٹ ہو پیسے کمانے کے لیے، یوٹیوب پر آ کر جو دل کرے آپ کا بول دیتے ہو، چاہے وہ بات کہیں لکھی ہو یا نہ لکھی ہو۔ تو چلیں جی، خیر کافی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ میں آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یار آپ لوگ
نیچے تو کمنٹ کر دیا کریں جس چیز پر آپ چاہیں کہ میں ویڈیو بناؤں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔